جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آیا، ہم نے پیشنٹ کے بولنے کے طریقے، اس کے دیکھنے کا طریقہ، جب وہ ہمیں اپنے سمپٹمز بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، ہم اس کے بولنے کا انداز، اس کی آنکھوں کا کلر، اسکن کا کلر، ٹھیک ہے سر، اور ایسے مطلب ہم ان سے باتیں پوچھ کے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نبض ہے، نبض کے اندر بھی ہم اس کا مزاج دیکھتے ہیں، اس کی بیماری کے بتانے میں بھی ہم مزاج دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا مزاج ہے، کیونکہ جو بھی ڈیزیز ہے وہ تین ایک پروسیس ہے، اسی کے تھرو کی جاتی ہے. جیسے واتج، پتج اور کفج، جس کو ہندی میں وات، پت اور کف بولتے ہیں، اور یونان کی لینگویج میں اس کو بولتے ہیں صفراوی، سوداوی اور بلغمی. ٹھیک ہے، ہم پیشنٹ میں وہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ بھی اس کو صفراوی بیماری ہے، سوداوی ہے یا بلغمی ہے. یہ پیشنٹ کس مزاج کا بندہ ہے تو اس حساب سے ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آ گیا مجھے سر درد ہے، دوسرے نے بھی کہا مجھے سر درد، دونوں کو ایک طرح کی میڈیسن دے کے پکڑا دی. نہیں، پوری ہسٹری سے لیتے ہیں. ہاں جی، اس کی جو ہے وہ اسکن کلر، جی سر، ویٹ، بالکل سر، اور اس کی ڈیلی روٹین کی ڈائٹ. جی سر، آئی کانٹیکٹ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ آئی کانٹیکٹ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ ہمیں اپنی بیماری بتاتے ہوئے آنکھیں ہم سے چرا رہا ہے، ہمارے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کر رہا ہے، یا ہم ہیسیٹیشن فیل کر رہا ہے. یہ چیزیں بھی ہم نے نوٹس کرنی ہوتی ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے، ایک پیشنٹ آ گیا، جیسے اس کو بیماری اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بتانے میں کیا کرتا ہے، وہ ہڑبڑی سی مت کرتا ہے، اپنی بیماری کو بہت لمبا چوڑا کر کے بیان کرتا ہے. اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی واتج پرگتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. واتج تو ہمیں ڈیزیز کو کیور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا، ہاں جی، اس عادت کو بھی ختم کرنا ہے تاکہ یہ پیشنٹ جو ہے آگے جا کے اس کو بہت آگے بڑھنا ہے. کیونکہ آگے وہ خود، جیسے اب ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے آگے کئی فیلڈوں میں جانا ہے، اگر اس کے اندر یہ کمی ہے تو اٹس مین اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. اگر وہ ہم سے اپنی بیماری بتاتے ہیں، ہاں وہ چیز میں، ہاں جو ہے علاج ہم وہ چیز میں نوٹس کرتے ہیں. بڑی ڈیزیزز ہے، کینسر ہے، جی سر، ہارٹ پیشنٹ اور کینسر، جی سر، یہ دو چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں سر. اس کا بھی کوئی علاج ہے آپ کے پاس کہ نہیں؟ سر ہے وہ، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وداؤٹ اینی میڈیسن ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر سکیں. اس لیے ہم، ہاں جی سر، ہم ان کو نا ڈیلی روٹین، کینسر کا تو میں نہیں کہا لیکن ہارٹ کے لیے میں، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہارٹ کے لیے ہم ایلوپیتھی سے چھوٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ایلوپیتھی لینا ضروری ہے، اسپرین وغیرہ لینے ضروری ہے، بلڈ کے لیول کو کنٹرول میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور لپڈ کو کنٹرول کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیسی ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہتے لیکن دیسی روٹین کو اپنی ڈیلی اس میں یوز کریں، ہاں چینج کریں. بالکل سر، اس کو دیکھ لیں، اور مطلب ایکسرسائز وغیرہ کروانا، ڈائٹ کو چینج کروانا، مائنڈ فریش رکھنا، یوگا ایکسرسائز کرنا. تو اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اچھا، تو خواتین کو کیا میسج دینا چاہتے کہ وہ ہیلدی رہے؟ ایک خاص میسج آپ کے دل میں ہو کہ یہ بات میں تمام خواتین کو پہنچاؤں، وہ کون سی بات؟ سر، میں یہ سب سے پہلے تو یہی خواتین کو کہوں گی کہ ایک تو اپنا مائنڈ بالکل فریش رکھیں، اور دوسری خواتین کو بھی میسج پہنچانے سے پہلے میں ان کے گھر کے باقی ممبرز کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی ہاؤس وائف کو ہاؤس وائف نہ سمجھیں، ان کو اپنا ہاؤس کا مینیجر سمجھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ہاؤس مینیجر کا درجہ دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ لیڈی خود بخود ہی اپنے اندر چینجنگ لائے گی. کیونکہ آپ لوگ ہو، جیسے آپ لوگ باہر آفس میں اگر مینیجر ہے تو وہ سارے آفس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ گھر کی مینیجر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کا وہ درجہ ملے گا تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ آٹومیٹکلی ہی مائنڈ فریش رہیں گی، وہ اسٹریس فری رہیں گی. ٹھیک ہے، اور اپنی ڈائٹ پہ فوکس رکھیں، اپنی ہائیجین پہ فوکس رکھیں، اور جو ہے ڈیلی روٹین میں اگر آپ زیادہ نہیں تو 15 منٹ نکال کے اپنے لیے جو ویایام جیسے بولتے ہیں، ایکسرسائز بھی بولتے ہیں، یوگا بولتے ہیں، اپنے لیے وہ ٹائم نکالیں. اسی میں آپ دیکھیے گا کہ ہر لیڈی کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آئے گی. لیکن میں کہتی ہوں کہ زیادہ نہیں، 15 منٹ تو اپنے لیے ضرور نکالیں. بہت شکریہ. ہاں جی، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کا اس